السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت 112 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر رہیں گے، جیسا کہ پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2921 اور 2922 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کو عبرتناک بلکہ ذلت امیز شکست ہوگی اور مسلمان یہودیوں کو چن کر قتل کریں گے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں اللہ نے یہود و نصارہ کی 3 برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لَن یضروکم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے ضربت علیہم الذلۃ، ذلت اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ذلت ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا حاصل ہو جائے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی طرف سے کوئی سہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقتی طور پہ تھوڑی بہت انہیں کہیں سے امداد اپنے دوسرے بھائیوں کی طرف سے، جس طرح کے عیسائی ہیں یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، تھوڑی بہت مل سکتی ہے، لیکن وہ مستقل نہیں ہوگی۔ یعنی اب عیسائی جو ہیں پوری دنیا میں وہ یہودیوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ اسرائیل جو ہے اپنے بل پر نہیں بلکہ عیسائیوں کے جو عیسائی ہیں ان کی پشت پناہی حاصل ہے یہودیوں کو، تو اسی لیے یہاں وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ہمدردی میں اس کے لڑ رہے ہیں، تو اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر سخت غضبناک ہوں گے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو یہود ہیں یہ بیسیکلی بزدل قوم ہے، یہ بہادر نہیں ہیں، یہ میدان میں مقابلہ نہیں کرتے بلکہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یکفرون، وہ انکار کر دیتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا۔ وَیَقْتُلُونَ الْأَنْبِیَاءَ، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کا بغیر حق، ناحق۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان پر ذلت غضب اللہ کا کیوں نازل ہوگا کہ پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا انہوں نے انکار کیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، جو نبی جو حق کا پیغام لے کر آئے انہیں بھی قتل کر دیا، اور فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے عصوا، عصیت انہوں نے اختیار کی ہے، وکانوا یعتدون، نافرمانی کی روش اختیار کی ہے، اور وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہٹ درمی میں اللہ فرماتے ہیں حد سے گزر گئے ہیں۔ تو انہوں نے
تین یہ نشانیاں فرمائی ہیں کہ انبیاء کا ناحق قتل، آیا اللہ کے فرمان یا آیات کا انکار، اور نافرمانی کی روش اختیار کرتے ہوئے وہ اللہ کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اس میں دو برائیاں تو کسی نہ کسی شکل میں آج کل ہمارے اندر بھی موجود ہیں کہ اللہ کے احکام کا انکار، جی ہاں، احکامات پر عمل نہ کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ کے حکم کا انکار ہی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہر جگہ ہر مقام پہ اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، کھلم کھلا برائی اور اللہ کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج امت محمدیہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خیر امتن، تو یہ ہمارے لیے ہی کہا ہے، تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہمارا بھی حال جو جس طرح یہود و نصارہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت، رسوائی، اللہ کا غضب ان کا مقدر بنے گا، تو اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ قانون لاگو ہے، ہوتا ہے اللہ کا قانون کہ جو بھی انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، باغی بن جائے اور کھلم کھلا جو ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، بغاوت کرے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میرا غضب جو ہے نا ان پہ جو ہے پھر ضروری ہو جاتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان پر کما کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جو کردار ہیں یا جو اعمال ہیں جو ہم کر چکے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ آگے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔